بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج ہمارا سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت 73 ثلاثہ سے، ٹھیک ہے نا؟ سارے لوگوں نے ٹک کر کے رکھا ہوگا، امید ہے مجھے۔ کچھ بھی اگر امپورٹنٹ آپ کو لگا تو اس کو انڈر لائن ضرور کیجیے، نئے سسٹرز، پرانے سسٹرز کے قرآن میں سارا کچھ نوٹ کیا ہوا ہے آلریڈی، تو یہاں سے آپ نوٹ کرتے جائیے۔ آیت نمبر 74 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے جب اپنے باپ سے کہا آزر سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر، اور وہ کیا کرتے تھے؟ کیا ان کا کام تھا؟ روزگار کیا تھا ان کا؟ جی، آزر کیا کرتے تھے؟ آزر ابراہیم علیہ السلام کے بعد بت بناتے تھے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ تو آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بت بناتے تھے، اور انہوں نے کیا کہا اپنے باپ سے، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ کیا تم ٹھہراتے ہو بتوں کو معبود؟ بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے اپنے باپ کو کھلے طور پہ چیلنج کر دیا اور کہا کہ تم کو میں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر جب چھا گئی اس پر رات تو اس نے دیکھا ایک ستارہ۔ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں میں محبت کرتا غروب ہونے والوں سے۔ پھر جب اس نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قالا تو اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افلا غروب ہو گیا تو کہا اگر آپ مجھے ہدایت دی میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے یا گمراہ قوم میں سے۔ اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جو تخلیق کائنات جو پیدا کی گئی تھی اس میں انہوں نے غور و فکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر بات شروع ہو رہی ہے تو انہوں نے غور کیا کہ یہ چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، تب اس میں حقیقی معبود کون ہے؟ یہ تو سب باطل ہیں، باطل پرستش جو کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں جو چمک رہی ہیں تو رب ہو سکتی ہے، سورج بڑا ہے تو رب ہو سکتا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، جو رب ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ رب ایسا ہوتا ہے کہ معبود حقیقی کی کیا صفات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین یعنی کہ اس کائنات کو سارا کچھ بنا کر پیدا کیا، پھر وہ اس کائنات میں وسعت بھی پیدا کرتا رہتا ہے اور اس میں تبدیلیاں بھی کرتا ہے۔ جب اسے کچھ منظور ہوتا ہے تو اسے کچھ ہو جانے کا حکم دیتا ہے، کچھ ہوتا ہے اس میں کچھ چینجز بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کی یہاں پر یہ بات بتائی جائے کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں جو بنایا ہے وہ معبود حقیقی نے بنایا ہے، تو میں اس معبود حقیقی کو میں کیسے اب ان کو میں رب مانوں؟ تو یہاں پر ان کی یہاں پر جو انہوں نے تخلیق کی، جو کائنات کی تخلیق جو تھی اس میں انہوں نے سوچ بچار کیا، جیسے تدبر، غور و فکر جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا۔ تو ان کو یہ لگا کہ یہ تو ساری چیزیں کیسی ہیں، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ کائنات کا مطالعہ جب انہوں نے کیا تو انہوں نے دیکھا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، تو پھر میں اس کو اپنا رب کیسے بناؤں؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ نجوم پرستی جو ہے، نجوم پرستی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ستاروں کی پرستش ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں، تو یہاں اس کا آغاز بھی عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ہو چکا تھا کہ یہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ چاند، ستارے، سورج وغیرہ کی انہوں نے کیا کیا تھا؟ تصوراتی شکلیں انہوں نے بنا لی تھی، جیسے امیجنیشن میں امیجنری امیج جس کو کہتے ہیں، وہ ایسی انہوں نے بنا لی تھی، اور ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے اور ان مجسموں کو مندروں میں پرستش کے لیے رکھا جاتا تھا، پوجا پاٹ کے لیے رکھا جاتا تھا۔
تو ان سیاروں کی اس انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات ان لوگوں کے خیال سے ہوتے ہیں. ایسا ان کا خیال تھا کہ اب اس میں کیا ہے کہ یہ ستارہ اگر ایسے چلے گا تو یہ ہوگا، یہ برا اچھا ہوگا، برا ہوگا. اس طریقے کے انہوں نے خیالات کیا. اب ستارہ اس چال سے چلے گا تو خوشحالی آئے گی. لوگ اپنی زندگی، موت، صحت، زندگی، خوشحالی، تنگ دستی، ساری ہی چیزوں کو ان سیاروں کی، ستاروں کی چال سے منسوب کرتے تھے، یعنی کہ اس سے ریلیٹ کیا کرتے تھے. تو اب ان کے اثرات سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ستاروں کے مجسموں کے سامنے مندروں میں نظر و نیاز پیش کرتے تھے. اب وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ان کی نظر و نیاز پیش کریں گے ان کے سامنے تو کیا ہوگا، یہ ستارے ہماری زندگی پر غلط اثر انداز نہیں ہوں گے، کوئی ہمارے پر خوشحالی رہے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی. ایسا ان کا خیال تھا. تو مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہو جاتی تھی، ستاروں کے مجسموں کے نام پر بڑی بڑی نظریں نیازیں پیش کی جاتی تھی، اور یہ ساری کی ساری یہ سب کام مندروں کے پجاریوں کے لیے طے پاتے تھے کہ کون کون کیا کیا کرے گا. اور یہ ساری وہ جو تھے وہاں کے جو بڑے بڑے پجاری ہوتے تھے وہ ساری ان کا یہ سارا وصول کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں کھانے کی، پینے کی، وہ ساری چیزیں انہی کے پاس جاتی تھی، اور وہ بڑے معزز شمار ہوتے تھے ان کے جو پجاری ہوتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی. تو آپ کو جب معلوم ہوا فلاں فلاں قسم کے بت فلاں ستارے کے ہیں، فلاں بت چاند کے ہیں، فلاں سورج کے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو تو فطرت بچپن سے ہی فطرت سلیمہ حاصل ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو عقل سلیم دی گئی تھی نا، کہ وہ سوچ وچار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ ستارہ، کیا یہ چاند، کیا یہ تارا، کیا یہ رب ہو سکتا ہے. اس لیے ان کے دماغ میں یہ خیال ہے. تو ایک دن ان کو ایک رات چمکتا ہوا چمکدار ستارہ دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مغرب کے بعد غروب ہو گیا. پھر انہیں ایک دم خیال آیا کہ جو چیز میرے پاس رہ نہیں سکتی وہ میری مشکلات کیسے دور کر سکتی ہے. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، اس کا بھی یہی حال ہوا، سورج کو دیکھا، اس کا بھی یہی حال ہوا کہ ایک وہ مقرر رفتار سے چلتے ہوئے پھر وہ ساری چیزیں غروب ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو نظم و ضبط ہے، جو یہ ساری چیزیں چلا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ اپنے کام پر مجبور اور بے بس ہیں. یہ ساری چیزیں تو یہ تو کسی کے بس میں ہیں، جو ان کو چلا رہا ہے. یہ خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہے. انہوں نے یہ سوچا. پھر آپ نے ایک طویل مدت ان حالات پر غور کیا. پھر خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نصیب فرمائی اور وحی کے ذریعے اس کائنات کے سارے انکشافات آپ کے دماغ میں ڈال دیے. پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ جس میں آپ کئی مدتوں تک سوچ بچار کرتے رہے، جو تفکرات، جو فکریں، جو خیالات آپ کو آ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ سوچتے رہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر یہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، ان کی ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیا، تو انہیں گمراہیوں سے نکال لیا جس میں آپ کی پوری قوم بھی ڈوبی ہوئی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر سے ہی اصلاح کا آغاز ہونا چاہیے، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنے باپ کو یہ کہا کہ بھائی تم یہ جو کر رہے ہو یہ ساری چیزیں غلط ہے. پھر جب ابراہیم نے سورج کو دیکھا، یہ ہو گیا. ہاں، اب انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا یہ سب سے، اب سورج کو بھی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، تو یہ بھی غروب ہو گیا. پھر اس نے کہا اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اب یہ ساری چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بیزار قرار دے دیا. پھر آگے آ رہا ہے انی وجہت وجیہا، انڈر لائن کیجئے، ہم اس کو پڑھتے ہیں نماز کے سٹارٹ میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں متوجہ ہو گیا، میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا کس کے لیے؟ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں اسی اللہ کا پرستار ہو کر اسی کی عبادت کرنے والا ہو گیا، اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے. یہاں پر شرک کے بھی انکار ہو رہا ہے اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا بھی اقرار کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر انہوں نے اپنا اقرار کیا کہ میں کسی کی طرف اپنا منہ نہیں کرتا، بلکہ میں صرف اللہ کی طرف رخ کرنا. منہ کرنا سے کیا مراد؟ فرما برداری کرنا. چہرہ کا رخ کرنا، جب ہم قبلے کے رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرما بردار تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف حکم دیا ہے کہ ہم اس طرف اپنا چہرہ پھیر لیں.
تو یہ ہماری فرما برداری ہے، چہرہ ادھر اور ادھر ہونا یہ ہماری فرما برداری، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور جیسے ہی ان کو حکم ہوا کہ اپنے تبدیل کر لو قبلے کو، تو وہ نماز میں ہی پلٹ گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کا سر تسلیم خم کر دیں، جھکا لیں ہم اپنے سر کو اللہ کی طرف، کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے ہم وہی کریں۔ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ اور اس نے جھگڑا کیا اس کی قوم سے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، اور میں ڈرتا ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے، اور نہیں میں ڈرتا ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کا مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ، تو اس نے گھیر لیا ہے میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے، پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرتے۔ پھر کیوں کر میں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، ان کو نہیں کہ ان کو کہ نہیں اس نے نازل کی اس کی تم پر کوئی دلیل، لہٰذا کون سا دونوں فریقوں میں زیادہ حقدار ہے امن کا، اور اگر بتاؤ اگر ہو تم سچ جانتے۔ اب یہاں پر یہ جو تھے ان کے بت پرستوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو وہ خود ہی تم سے نمٹ لیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ اپنا عقیدہ تھا کہ یہ بتوں کی اگر تم توہین کرو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے، تو پھر تمہارے ان بتوں سے میں کیوں ڈروں جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ تمہارے محتاج ہے، یہ والا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس علم حقیقی کے بنا پر کہہ رہا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، تو اپنے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ یہ بت۔ تو جب انہوں نے دھمکی دی کہ اے ابراہیم تم ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہو تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کیا نقصان پہنچائیں گے، اگر یہ تو خود اپنے آپ کو کوئی نفع اور نقصان کے فائدہ پہنچانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بات بتائی، اور یہاں پر جو لوگ پھر ایمان لائے اور پھر اپنے علم کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی، ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح کو اس سے پہلے ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ ساروں کو بھی ہدایت دی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں۔ کذالکا، اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 84، کذالکا نجزی المحسنین، اوپر جتنے لوگ ہیں ان کا شمار کس میں ہو رہا ہے؟ محسنین میں شمار ہے، کیونکہ سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور سارے ہی نیکوکار تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محسنین میں شامل کرے۔ اور زکریا، عیسیٰ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے، کلم من الصالحین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین کی صفات ہمارے اندر پیدا کرے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے قوم عالم پر فضیلت دی، تمام عالم پر فضیلت دی، ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اسے ہدایت پر چلاتا ہے۔ اگر وہ لوگ بھی شرک یعنی کہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان سب کا کیا کرایا برباد ہو جاتا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا انعام کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھ گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، تو اللہ تعالیٰ کی یہی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت پر چلا جاتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے میں سے کئی لوگ ایسے ہیں اب ہمارے پاس دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، نان مسلمس ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے مسلمانوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اسلام پر ہونے کے باوجود، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود انہیں ہدایت سے بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اور اس کی چاہت بھی تو ہونی چاہیے نا، اگر جس کی چاہت ہے، اس کی تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے راستوں پر چلا بھی دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر دیکھیے کہ اگر ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نماز کو کھڑے ہیں، یہ ہمارا کوئی بڑا پن نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں کر رہے ہم اللہ پر، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر لیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے نا، اسی کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں میرے اسٹوڈنٹس کو، کہ ہم دعوت میں کس کو بلاتے ہیں؟ اگر ہم گھر میں کھانا بنا رہے ہیں تو ہم کس کو بلاتے ہیں دعوت میں؟ اپنے پسندیدہ لوگوں کو، اپنے پسندیدہ دوستوں کو۔ ارے مجھے ان کی دعوت کرنا ہے، ارے مجھے ان کی دعوت، کیوں؟ کیونکہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ کے پاس کس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے؟ جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایسی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کس کو بٹھاتا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ بڑے آنر کی بات ہے، غور سے سنیے اور سوچئے اس بارے میں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ کہیں نہ کہیں میری شوق، میری تڑپ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی کہ میں اس طرف آ گئی۔ کہ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کو ڈیلے کیا ہے، کچھ نے اپنے کام پہلے کر لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو شوق تھا، قرآن سیکھنے کا شوق، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیے۔ اب اس کلاس میں کئی ایسی بہنیں ہیں جو نہ مجھے جانتی ہیں، نہ وہ کسی اور کو جانتی ہے، نہ میں ان کو جانتی ہوں، لیکن اس سے ان کو لنک ملی، ان سے ان کو ملی، ان سے ان کو ملی، ایسے کئی جگہ سے لنک گھومتے گھومتے ان تک پہنچی، اور انہوں نے اس کو کلک کیا، اور وہ اس نورانی محفل میں، اس رحمتوں والی محفل میں شریک ہو گئے۔ کیوں؟ کیسے ہوا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان کا آنا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں ہدایت پر چلا دے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے محبت کا یہی ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، ان کو ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ کوئی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جا کر تو وہ نماز پڑھے، یا پھر وہ، اب کئی لوگوں کے پاس آپ دیکھیں کہ کئی لاکھوں روپیہ ہے، لیکن نہ وہ حج کو جاتے ہیں، نہ وہ عمرے کو جاتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جدہ میں رہنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو سالوں سال عمرہ نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے وہ ہفتوں میں چلے جاتے ہیں، مہینوں میں چلے جاتے ہیں، دور رہنے کے بعد بھی مہینوں مہینوں میں آ جاتے ہیں۔ انڈیا سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلدی جلدی ان کو آنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے، لیکن وہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے۔ وہی بات ہے نا کہ اللہ کے مہمان کون ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو ہدایت کے راستوں پر چلا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، اس احسان کی ہمیشہ قدر کیجیے۔ ہمیشہ یہ سوچئے کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہاں تک لایا، تو نے مجھے، میرے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ میں تیرے سامنے جھک جاؤں، تیرے سامنے اپنا سر جھکا دوں۔ یہ ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو دیکھو میں تو 5 نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، یہ نہیں ہم نے سوچنا۔ ہمارا اس میں کوئی بڑا پن نہیں ہے، ہم مسلمان پیدا ہو گئے، اس میں ہمارا کیا ہے بڑا پن؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام والے گھروں میں پیدا کر دیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک احسان ہے اللہ کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی کافر گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے اللہ کا یا کسی اور کا؟ ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شکر کی بات ہے، یہ ہر وقت سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام والے گھر میں پیدا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے، کہ میں اس قابل تو نہیں تھی میں کہ نہ میرے ایسے کوئی نیکیاں ہیں، نہ میرے کوئی پاس ایسی کوئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے۔ ہر بار یہ سوچا کرے اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے انہیں ہدایت کے راستوں پر چلا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت کے راستوں پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر چلاتا رہے۔ اللہ ہمارے اندر ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر لنک کسی کے پاس آئی ہے، وہ ایک لنک کو کلک کرنے کے لیے بھی کتنا آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں میرے کلوز ونس ہیں حالانکہ، لیکن وہ نہیں آتے اس کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے، وہ دوڑے چلے آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ابھی 15 منٹ باقی ہے کلاس شروع ہونے میں،
لیکن پھر بھی انہوں نے پہلے سے کلاس آن کی ہوئی ہے کہ کہیں پہلی لنک میں ہمارا نام چلا نہ جائے، کہیں دوسری لنک میں ہمیں مشکل نہ ہو جائے جوائن کرنا۔ تو یہ شوق ہوتا ہے نا، کس کی طرف سے ہے یہ شوق؟ ہمارا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی عبادت چاہتا ہے اپنے بندوں سے لے لیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنے پیسے خرچہ کر کے مکہ جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرم میں ایک نماز پڑھنے نہیں جا سکتے۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہے پھر بھی وہ مکہ نہیں جا سکتے۔ کئی لوگوں کے پاس ایمان اسلامی گھروں میں وہ پیدا ہوئے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کو روزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں کیا اپنی طرف لانا۔ کیوں نہیں پسند کیا؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستوں پر آنا پسند نہیں کیا۔ اگر وہ آنا چاہتے ہیں ہدایت کے راستوں پر تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر بندہ میرا ایک بالش میرے طرف آئے گا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بھر کے آؤں گا، اور میرا بندہ اگر ایک ہاتھ بھر کے میری طرف بڑھے گا تو میں دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی باہیں پھیلائے ہمارے لیے کھڑا ہے، اپنی جنتیں اس نے اپنے بندوں کے لیے بنا دی ہیں، لیکن ہم ہی ہیں جو کمزور ہیں، الکسی کرتے ہیں، کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف اٹھنے میں، نمازوں میں، دین کے کاموں میں، ساری چیزوں میں ہم کیسے سست ہوتے ہیں۔ دیکھیے اپنے آپ پر غور کیجیے کہ کیسے سستی سے ہم اٹھتے ہیں، کیسے سستی سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایسا ہوگا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا، مجھے بلایا اس طرف، میں جانماز تک، مصلی تک آئی ہوں، نماز تک آئی ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا یہاں تک۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، غور کریں، قدر کریں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے راستوں پر چلا دیا، ورنہ ہم بھی بھٹکے ہوئے ہوتے، ہم بھی موویز دیکھ رہے ہوتے، ہم بھی اسی میں انجوائے تلاش کرتے نا۔ گانوں میں ہمیں سکون ملتا ہے جیسے عام لوگوں کو ملتا ہے، ناولز میں ہمیں بڑا مزہ آتا، ہم سیریلز میں بڑا مزہ آتا ہم کو، موویز میں، انجوائمنٹ میں، پارٹیز میں، ہمیں بھی وہاں مزہ آتا۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ وہاں پر انجوائے کر رہے ہیں، ان کو وہاں بڑا مزہ آ رہا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ کلاسوں میں بیٹھے ہیں، ان کو تو کوئی انجوائمنٹ کا ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو انجوائمنٹ کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے انجوائمنٹ کہاں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم جنت میں سارے انجوائمنٹ کریں گے۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ ہمارے انجوائمنٹ اس دنیا میں تو کوئی کام کے نہیں ہے، لیکن ہم یہ سارے انجوائمنٹ انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی جنتوں میں آنر کے ساتھ کریں گے۔ اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، یہ دعا آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ ہونی چاہیے۔ اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار عزتوں کے ساتھ ہمیں جنتوں میں داخل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی۔ یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اسی تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ اب یہ جتنے انبیاء آئے تھے دیکھیے کہ وہ کسی سے کوئی انہوں نے اجرت لی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک چھوٹے سے آپ کو آپ کے بچے کو ٹیوشن ہی لگانا ہے، KG کے بچوں کو، تو آپ کو بھر بھر کے مٹھی بھر بھر کے پیسے دینا پڑے گا۔ کہیں آپ کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، پہلے آپ کو ایڈمیشن فیس بھرنا پڑے گی ہزاروں میں، تو جب کہیں جا کے آپ کے بچے کو کیا سکھائیں گے، وہ ABCD بیسک چیزیں سکھانے کے لیے بھی آپ کو مٹھی بھر بھر کے پیسے دینا پڑے گا۔ لیکن دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں کیسے ہدایت کے راستے بتائے انبیاء نے، اور انہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے یہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا ان لوگوں نے۔ اب یہ دیکھیے اس نصیحت کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، ایسے لوگ، ان کے لیے یہ انبیاء، یہ ہدایت کے راستے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایک نصیحت۔ اور ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے، اور ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچاننا چاہیے تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی پہچاننے کی کوشش کی؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہم تو بہت محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ کیسی محبت ہے ہماری؟ نہ اس میں ہماری عبادتوں میں کوئی خشوع خضوع ہے، نہ عاجزی اور انکساری ہے، نہ ہم کبھی دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف لپک کے جاتے ہیں، نہ دین کے کاموں کی طرف بلائے تو ہم کیسے ہمارے قدم ڈھلکے سے سستی اور کاہلی سے اٹھتے ہیں۔ نماز کو بھی جاتے ہیں تو اچھا پہلے یہ کام کر لوں پھر میں نماز پڑھ لوں گی، پہلے آٹا گوندھ لوں پھر پڑھ لوں گی، پہلے روٹی بنا لوں پھر پڑھ لوں گی، پہلے ہمارے کام کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں۔
پھر بعد میں اللہ کی نماز، اللہ کا قرآن، اچھا کبھی قرآن کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے کہ بچوں کے اسکول کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اسکول ڈھونڈتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں ہم ان کو بھرتے ہیں، اور جب عربی پڑھانے کی باری آتی ہے، کئی پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فری کی عربی کی کلاس کہاں پر ہے، 100 ریال، ارے نہیں نہیں بہت زیادہ ہے، 1000 روپے انڈیا کے، نہیں نہیں یہ تو بہت ہے، آپ 500 لے لیں۔ کوئی اسکول میں آپ جا کے بارگیننگ کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو جب اسکول میں ڈالتے ہیں، کہیں کہا جائے گا کہ 50,000 ایڈمیشن فیس ہے، آپ چپ چاپ دے دیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں پلیز 50,000 میں نہیں دے سکتی، آپ کم کر لو۔ اگر آپ ایسے کہیں گے تو کہیں گے جاؤ کسی اسکول میں پڑھا لو، خیراتی اسکول میں، یہاں کیوں آئے ہو؟ لیکن ہم دیکھیے ہمارے آس پاس کا معاشرہ ایسا ہے کہ اللہ کی تعلیم کے لیے ہم کتنا پیچھے ہٹتے ہیں، کتنا روتے ہیں پیسے دینے کے لیے، نہ ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم کی ہمیں فکر ہے کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ بچوں کو ہم جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اچھے اسکول کی فکر ہو جاتی ہے، جیسے ہی بچہ 10th ہوتا ہے اچھے کالجز کی فکر ہو جاتی ہے کہ اب اسے آگے کیا کرایا جائے، نیٹ کی فکر ہوتی ہے، ٹیوشنز کی فکر ہوتی ہے، 12th کے بعد پھر ایک نئی ٹینشن کہ اب وہ کیا کرے گا، کیسے اس کا کورس ڈیسائیڈ کرے گا، یہ اتنی فکریں ہیں۔ پھر وہ پڑھ لکھ گیا تو پھر اس کی جابس کی ٹینشن، ساری زندگی ہم نے بچوں کی دنیا کی ٹینشنیں پالی ہے، ہم نے نہیں پالی تو ہم نے بچوں کی دین کی ٹینشن نہیں پالی کہ بچہ قرآن پڑھ پا رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے۔ ہم نے ہی نہیں سمجھا تھا، ہم بچوں کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ وہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، ہم نے تو چھوڑ دیا، چل ٹھیک ہے، ہم نے ان کو بول دیا پڑھ لو، انہوں نے نہیں پڑھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ کیا اسکول کی پڑھائی کو ایسے ہی کیا تھا؟ اسکول میں جب اتنی بہت سی ساری فیسیں بھرتے ہیں نا تو پھر ڈانٹ ڈانٹ کر انہیں بھیجتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ اسکول کو، میں نے اتنی ساری فیس بھری تھی تمہاری تو تم کیسے نہیں جاتے، اتنا سارا ٹیوشن میں پیسہ میں نے بھرا تھا، یہ بات تو ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جیسے اللہ کا حق پہچاننا تھا نا، ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو کبھی یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو کبھی یاد کیجئے، اللہ کے شکر کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی نعمتوں کو گننا تو شروع کریے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم نعمتوں کو گننا شروع کریں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ جملہ نا آپ کو یاد ہو جائے گا، میں اتنی بار ہر کلاسوں میں بولتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بہت پسند آتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انشاءاللہ ہم آئے گا آگے نا تو ہم اس کو انڈر لائن کروائیں گے آپ کو۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہم پر برسا رہے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں اس قابل ہے؟ کیا ہماری 5 نمازیں اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی نعمتوں کی بارش کرے؟ آپ خود سوچئے کیا ہے میرے پاس نیکیاں، مٹھی بھر کے چند نیکیاں جو اخلاص سے خالی ہیں، جس میں کوئی عاجزی اور انکساری نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کی محبت میں تڑپ کے رونے لگ جاتے ہیں، اگر ہمارے بچوں کو کسی نے کچھ کہہ دیا رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنی عزت کی اتنی پرواہ ہے، آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا آنسوؤں سے رونے لگتا ہے دل، کئی دنوں تک روتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لیے کبھی روئے ہیں؟ کبھی سوچے، اکیلے بیٹھ کر سوچے کہ اللہ کی محبت کے لیے یا اللہ سے ڈر کے کبھی میں روئی ہوں؟ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے رونا آیا ہے؟ یہ ضرور سوچا کرے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ حق کا قدر ہی ہے، یہی ہے کہ اللہ کا حق کا قدر ہی جو بتایا جا رہا ہے نا یہاں پر، تو اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ہم اس کی نعمتوں کو گنیں، اس کا شکر گزاری کریں۔ کئی بار ایسے بیٹھ کے نا آپ کو جو چیز یاد آ جائے، اپنے بچے کو دیکھ لینا وہیں سجدہ کر لے، اپنے شوہر کو دیکھ لینا وہیں سجدہ کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لینا صحت مند تندرستی کی حالت میں وہیں سجدہ کر لے۔ اب دیکھیں کہ میں سجدہ کر پا رہی ہوں، اسی بات پر ایک سجدہ کر لے۔ بہت سارے لوگ سجدہ نہیں کر پاتے، بہت سارے لوگ چیئر پر نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ آئی سی یو میں پڑے ہیں، بہت سارے لوگ کینسر سے لڑ رہے ہیں، ہارٹ پیشنٹس ہیں، ہم صحت مند تندرست ہیں۔ کتنا شکر ہمیں ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمیں تو سجدوں میں سے سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن چلیے دنیا کے کام بھی ہے، وہ بھی نبھانا ہے، دنیا کو بھی چلنا ہے ساتھ میں، تو یہ بھی ساری چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کتنا کم ہم شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، ہمیں قلیلا ما تشکرون میں سے نہیں ہونا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہونا ہے۔ اللہ تو نے یہ دیا شکر ہے، تو نے وہ دیا شکر ہے۔ کبھی کبھی نا شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کا بھی شکر ادا کیا کرے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو شوہر کے بنا رہ رہے، پریشانیاں ہیں، جابس کی پریشانیاں، کوئی سعودی میں رہ رہا ہے، شوہر سعودی میں ہے، بیوی بچے انڈیا میں ہے۔ اپنے آپ کو اگر دیکھیں نا آپ کہ میں شوہر اور بچوں کے ساتھ ہوں، اپنے بہن بھائی کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں، اس کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ یہ بہت بڑی قسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے فریج کھانوں سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھر الماریاں ہماری کپڑوں سے بھری پڑی ہیں،
सर्दियों के कपड़े तो गर्मियों के कपड़े, तो बिस्तर गर्मियों के, तो हमारे आराम के फर्नीचर देखिए, कभी अपने बिस्तरों पर नज़र डालिए, क्या-क्या नहीं दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन हमने उसके हक़ को नहीं पहचाना, हमने उसकी वैसी इबादत नहीं की, जैसी हमें करना चाहिए था। तो हक़ का क़द्र ही क्या है? अल्लाह के हक़ को पहचानना। और अल्लाह ने किसी बशर पर कभी कुछ नहीं उतारा। आप इनसे पूछिए जो किताब मूसा लाए थे, इसे किसने उतारा था? जो किताब मूसा लेकर आए थे, इसे किसने उतारा था? जो एक नूर है, लोगों के लिए हिदायत है, जो तुम मुख्तलिफ औराक में अपने पास रखे हुए हो, जिसको ज़ाहिर करते हो और अक्सर बातों को छुपाते हो। और तुमको बहुत सी बातें तालीम की गई है जिनको तुम नहीं जानते थे और ना तुम्हारे बड़े जानते थे। आप कह दीजिए कि ये किताब अल्लाह ने नाज़िल की है, फिर छोड़ दें उनको अपने खुराफात में खेलते रहें। और ये किताब यानी कुरान है जिसको हमने नाज़िल किया जो बरकत वाली है और अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने वाली है और ताकि मक्का वालों और उसके आस-पास वालों को डराए और जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं वो इस पर ईमान ले आए और वो अपनी नमाज पर मुदावमत करते रहे। और उससे ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमतें लगाए या कहता है कि मुझ पर वही आती है, हालाँकि उस पर कोई वही नहीं आती। और जो ये कहे और जो अल्लाह ने नाज़िल की है, काश आप इन ज़ालिमों को देखेंगे जब वो मौत की सख्तियों में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते इनकी तरफ अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं, लाओ अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि मरने के बाद की बेबसी का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि इंसान कितना बेबस होता है मौत के वक़्त, कि अब वो जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, मलिकुल मौत जब आ जाता है ऐसे गुनाहगार लोगों के पास, तो वो इतनी मौत की सख्तियों में मुलव्विस होते हैं, उनको इतनी सख्तियाँ उनको उनके ऊपर डाली जाती हैं, तो फिर वहाँ पर अब क्या है, उनके पास कोई चारा नहीं है। दुनिया में लौट कर जाने का या दुनिया में रह जाने का उनके पास कोई चारा नहीं। क्या कहते हैं मौत का फरिश्ता? लाओ अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो रहम करना। अल्लाह हमें ऐसे ज़िल्लत वाले अज़ाब से बचाना। अल्लाह तो हमारा वेलकम करवाना फरिश्तों के हाथों से। क्योंकि जो तुम नाहक बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगाते थे और उनकी आयतों को मानने के बजाय इनसे तकब्बुर करते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम हमारे पास अकेले-अकेले ही आ गए, जैसा कि हमने तुमको पहली बार पैदा किया था और जो नेमतें हमने तुम्हें अता की थी, सब अपने पीछे छोड़ आए हो। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे वो सिफारिशी नहीं देख रहे, जिनके मुतालिक तुम्हारा ख़्याल था कि तुम्हारे मामलात में वो अल्लाह के शरीक हैं। अब तुम्हारे दरमियान राब्ता कट चुका है। वो तुम्हें वो बातें ही भूल गए और जो तुम गुमान किया करते थे। अब यहाँ पर देखिए, मरने के बाद इंसान की एक और बेबसी क्या होगी कि इंसान अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराता था ना। अब ये सोचता था कि मैं यहाँ नज़रें चढ़ा रहा हूँ, नियाज़ें चढ़ा रहा हूँ, ये अल्लाह के करीब हैं, ये अल्लाह के बड़े बंदे हैं, ये बड़े मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं, अल्लाह के करीब इनका बड़ा मकाम है, ये मुझे अल्लाह से बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अकेले हैं, वो कोई हमें नज़र नहीं आ रहे, जिनके बारे में हम ये गुमान करते थे कि ये हमें अल्लाह के पास बचा लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे शिर्क की जड़ें यहाँ पर कट रही हैं। तो यहाँ पर अपने नफ़े और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। हाजत रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह है। लेकिन इन्होंने मुश्किल कुशा किसको समझा था? फलाँ पीर को, फलाँ मुरीद, उनके फलाँ पे बुज़ुर्ग, ये फलाँ यहाँ पर दफ़न है, ये ख्वाजा अजमेरी, ये इनका पता नहीं किन-किन के नाम ले लेकर वो समझते थे कि ये हमारे मुश्किल कुशा हैं। और ये इन्होंने क्या किया था? माबूदों को बुज़ुर्ग बना लिया, औलियाओं को बुज़ुर्ग, अल्लाह से सिफ़ारिश करके ये समझ रहे थे कि ये हमारी सिफ़ारिश करेंगे अल्लाह के पास और हमें बचा लेंगे। तो दूसरी बात ये मालूम हुई कि मौत के साथ ही इंसान के अल्लाह के हुज़ूर पेशी हो जाती है और इसी पेशी के वक़्त इसका ना इसका माल, दौलत, ना इसके रिश्तेदार, ना वो बुज़ुर्ग जिनके इन्होंने बड़े वो अक़ीदा वाबस्ता रखा था और इनको ये सोच रखा था कि ये हमें बचा लेंगे। तो फिर ये सारे के सारे क्या है, अब इंसान तन-तन्हा कब्र में अकेला चला गया। जैसे तन-तन्हा माँ के पेट से आया था, तो वो वैसे ही वो अब बिल्कुल अकेला चला गया कब्र में। अब ये देखिए कि इंसान अकेला, कभी-कभी इंसान अकेला जाने के लिए रात के अंधेरे में डरता है, रात में कभी लाइट चलेगी तो इंसान डरता है, लेकिन कब्र में तो उसे तन-तन्हा जाना है। कभी-कभी ना जब हम बिस्तर पर जाएँ, लाइट बंद करें, अपने आप को ख़बर में भी कभी इमेजिन करके देखा करें कि मेरी ख़बर कैसी होगी। अल्लाह ताला से दुआएँ किया करें, रात के अंधेरों को देखकर, लाइट बंद होती है ना उसको देखकर दुआ करें
کہ اللہ میری قبر میں اندھیرا نہ ہو، اللہ میری قبر کو روشن کر دینا، نور سے بھر دینا، اللہ میری قبر کو بڑی کر دینا۔ ہمیشہ اس کو امیجن کر کے دعا کیا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا چلو، بہت سارے لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جب کہ جب دیکھی جائے گی۔ یہ کتنی بری بات ہے نا کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یعنی کہ انسان اللہ کے پاس جب جائے گا، اکیلا جائے گا، فرشتے ہوں گے، قبر میں فرشتے ہوں گے، سوال جواب پوچھ رہے ہوں گے، کتنا سخت ہوگا وہ وقت۔ کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ ہم تو دنیاوی الجھنوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، کیا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، گھر کی صفائی کرنا ہے، بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے، بچوں کو اسکول کے لیے اٹھانا ہے، ان کے ٹفن بنانا ہے، ہسبینڈ کا ناشتہ بنانا ہے، دوپہر میں کیا بنانا ہے، شام میں کیا بنانا ہے، 2 سالن بنیں گے، 1 سالن بنے گا، یہی ہماری ٹینشن ہے۔ کبھی ہم نے اس بات کی ٹینشن لی کہ خبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ جب ہم جائیں گے ہمارا کیا ہوگا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ پہلے یہ تو سوچیے کہ میرا کیا ہوگا میں جب خبر میں جاؤں گی، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ موت کے ساتھ یہ سارے رشتے کٹ جائیں گے۔ جو اتنی محبت کے دعوے کرتے تھے نا، وہ سارے رشتے کٹ جائیں گے اور صرف انسان کے اپنے اعمال ہی باقی رہ جائیں گے۔ موت کے بعد ان ظالم کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں ان کے تعلقات کیسے تھے، کس کس سے تعلقات تھے، سارے تعلقات کٹ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اور ایک ایگزامپل، بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اور وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم اندھے ہو کر بہرے ہو کر بہرے پھرے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر دیکھیے کہ نباتات کو میں بھی اللہ کی قدرت ہے یہاں پر دکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہونے کی ایک بڑی دلیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ ہر قسم کے غلوں میں، غلوں کے دانوں یا بیج کو، ہر قسم کے پھلوں کو، گٹلیوں کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ غلے کے بیج یا پھل کی گٹلی کو جب زمین میں دبایا جاتا ہے تو اور جب اس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے تو یہ بیج یا گٹلی پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، پھر 2 شاخیں نکلتی ہے، پھر ایک شاخ تو زمین کے اندر، اب دیکھیے کہ زمین کے اندر جڑ اس کی کیسی، جڑ کی صورت میں نیچے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے، کچھ کچھ دیکھیے کہ دوسری شاخ کوپل بن کر زمین کو پھاڑ کر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں کبھی ہم نے غور کی؟ ہم کبھی نہیں غور کرتے۔ کیا ہمارے پاس اناج آ گیا، ہم نے کھا لیا اور ہم بیٹھ گئے، بس یہ تو ایسا تھا، یہ تو روٹی اچھی نہیں تھی، یہ تو اس کی اچھی نہیں، مجھے تو وہ پسند، یہ تو مجھے یہ دال نہیں پسند، مجھے تو وہ روٹی نہیں پسند، یہی ہماری باتیں۔ لیکن یہ دیکھیے نا کہ کیسی باریکی سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کی قدرتوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ پھر یہ دیکھیے کہ کیسے پھل پھول نکلتے ہیں اس سے، پھر کیسے یہ زمین ایک پانی، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن اس سے نکلنے والی ہر شاخ کے اندر الگ الگ چیزیں اگ رہی ہیں۔ کہیں سے میٹھی چیزیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہی زمین ہے، اس میں سے کچھ ترکاریاں ایسی ہیں، کدو ہے جس میں مٹھاس ہوتی ہے، وہیں کریلا اگ رہا ہے اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، کچھ چیزیں کھٹی ہیں، کچھ چیزیں میٹھی ہیں، فروٹس بھی دیکھیے کہ ہر فروٹ کا الگ الگ ٹیسٹ ہے، اس پہ ایک ہی بارش ہو رہی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن دیکھیے کہ پھل وہ کیسے دے رہی ہے، ڈفرنٹ ٹائپ کی۔ کون ہے یہ اگانے والا، کون ہے یہ پیدا کرنے والا؟ یہ ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کو، ہماری بصیرت کو لے کر جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا کیا کرنے پر قادر ہے۔ یہی ہے اس کی قدرتیں کہ پتوں کی شکل ہے، پھولوں کی شکل ہے، ہر بیج گھٹلی اس پودے کے، یا دیکھیے کہ کیسے وہ بڑھ رہا ہے، بیج دیکھیے اس کے، گھٹلیاں دیکھیے اس کی، یہ سب باتیں اللہ کی قدرت کی کمال کی کاریگری پر دلالت کر رہی ہیں۔ یہ کیسی کاریگری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ ساری چیزیں یہاں پر بتا کر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورج اور چاند کا، وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کا مقررہ حساب کے مطابق چلا دیا، اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ ان سے تم تری میں اور خشکی میں، تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ جو تاریک راتوں میں جب چاند غائب ہو جاتا ہے تو کچھ اس میں سے روشنی نہیں پہنچاتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کے رات میں ان کے روشنی سے کیا ہوتا ہے، رات کا کتنا حصہ باقی ہے، کتنا سمٹ گیا،
کتنا کون سی سمت ہے, کون سی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں, اس سے راستے کا بھی تعین ہوتا ہے. اب یہ خشکی پر بھی وہی سمندری سفر میں بھی دیکھیے سمتوں کا تعین کس سے کرتے ہیں؟ چاند ہوتا ہے, سورج ہوتا ہے, سورج کہاں سے نکل رہا ہے, سمت کا تعین اسی سے ہو رہا ہے. تو یہ ستاروں کی پیدائش, ان کی مقررہ چال سے انسان کے لیے ایسے فائدے حاصل ہیں جو اللہ کی ذات کی, اس کی قدرت کی نشانیاں واضح کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہ کوئی ستارے پیدا کر سکتا ہے, نہ کوئی اس کی چال کا پابند ہے. ستارے سیارے سارے اسی کی چال کے پابند ہے. اب یہ دیکھیے کہ رات میں, دن میں تو سورج کی روشنی ہوتی ہے, سارے زمین پر پھیل جاتی ہے. اگر ہم لائٹس لگانے بیٹھے تو ہم کتنے لائٹس لگائیں, وہ ایک پرٹیکولر جگہ پر ہی روشنی دیں گے نا, لیکن سورج کی روشنی دیکھیے پوری دنیا کو روشن کر دیتی. اسی طریقے سے چاند کی روشنی دیکھیے کہ رات میں بھی ہم چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں چاند اور ستاروں کی روشنی میں. تو یہ ساری چیزیں وجود باری تعالیٰ پر دلائل کرتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایک نشانی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک جان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مستقر اور مستودع, یعنی کہ ایک پیدا ہونے کی جگہ ہے اور ایک جائے قرار یعنی کہ سونپے جانے کی جگہ. اب یہ پیدا ہونے کی جگہ کیا ہے؟ ایک تو ماں کا پیٹ ہے, اور دوسرے کیا ہے یہاں پر مستودع. اور یہاں پہ بہت سارے مفسرین نے اس کا الگ الگ میننگ لیے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسری ہستی یا ایک آدمی نہیں بنا سکتی. پھر ان مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور ایک سپردگی کا مقام بنایا, جیسے جہاں پر سپرد کیا جاتا ہے, تو جہاں پر اینڈ پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو انتہا اور ابتدا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اکثر علماء کے خیال کے مطابق جائے قرار سے مراد زمین پر اس کی زندگی کی مدت ہے, اور مستودع سے مراد اس کی قبر ہے, یا وہ جگہ جہاں سے وہ مرنے کے بعد اپنے ٹھکانے لگایا جاتا ہے. یہ دونوں باتیں اٹل حقیقت ہونے کے باوجود کسی کو معلوم نہیں کہ وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے گا, کہاں رہے گا, کب مرے گا, کہاں دفن ہوگا, یہ ساری چیزیں. اور بعض علماء کے نزدیک ان سے مراد زندگی اور موت کے مراحل بھی ہیں, کہ یہ مستقر اور مستودع جو کہا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو ایگزامپلس کے ساتھ بتائی. پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا. سوری ایک بچتا ہے. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, جو عقل رکھتے ہیں. قد فصلنا الآیات, کس کے لیے ہے یہ؟ لقوم یفقہون. یفقہون کا کیا مطلب ہے؟ عقل رکھنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے. کس کے لیے یہ؟ اب دیکھیے کہ آیات قرآن, جیسے اتنا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ عقل ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے, ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن جو یفقہون ہے, جو راسخون فی العلم ہے, تو وہ کیسے تہ تک پہنچتے ہیں, کیسے تفسیر کو پہنچتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے. ایک ایک آیت کے بارے میں دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے مہینوں لگا دیتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے, ایک حدیث کو جاننے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے تھے, ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے رات رات بھر جاگا کرتے تھے. تو یہ تھے یفقہون جن کا ذکر ہے. کہ ہم تو کیسے ہیں؟ لا یفقہون ہیں ہم تو ہم کو تو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. ہم پڑھ رہے ہیں, نہ ہمیں رونا آئے, نہ ہمیں ہنسنا آئے, نہ ہمیں خوشی محسوس ہو, نہ ہمیں جنت کا ذکر آئے تو کوئی ہمارے باڈی پہ کوئی چینجز آئے, نہ ہمارے دلوں پر کوئی چینجز آئے, تو ہم لا یفقہون ہو گئے نا. تو یفقہون کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نشانیاں ہیں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, عقل رکھتے ہیں, جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بنایا. اب آپ دیکھیں ہر چیز کی طرف آپ نظر ڈال لیجئے, ایک پیڑ کی طرف ڈال لیجئے, یا آسمان کی طرف ڈال لیجئے, یا پھر ہوا کی طرف ڈال لیجئے, یا بارش کی طرف ڈالیے. جس کی طرف آپ نظر ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر جگہ ایک نشانی نظر آ رہی ہے. کیسی نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاروں طرف بکھیر دی. تو یہ یفقہون اگر ہے تو سمجھ آئے گا. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کون سی قوم ہے جو سمجھ بوجھ رکھتی ہے, انہی کو یہ ساری نشانیاں سمجھ میں آئیں گی. اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں, اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں. انگور, زیتون, انار کے باغات پیدا کیے ہیں جن سے ملتے جلتے پھل بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی. اب یہ دیکھیے کہ انگور کا اگزامپل لے لیجیے آپ. انگور کے جیسا ہی دیکھیے دوسرا پھل کیا ہے سملر, زیتون. دونوں کے ٹیسٹ کتنا ڈفرنٹ ہے اپنے, ایک دم اپوزٹ اس کے ٹیسٹ ہیں. تو دونوں کے اگنا کا طریقہ بھی الگ ہے, دونوں کا
درختوں پر لگنے کا طریقہ دیکھیے، انگور جو ہے خوشے کی شکل میں لگتے ہیں، جبکہ زیتون خوشے کی شکل میں نہیں لگتے۔ انار کو دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دانوں کو بنایا، ایک جگہ سے سارے اوپر سے کور ہے، لیکن اندر سے دیکھیے کہ کیسے اس کو صحیح سے دانوں کو اس لائن سے قطار میں اس کو جمع کر رکھ دیا۔ پھر انگور، زیتون، باغات ان کے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے فروٹس کو بھی ہم اگر دیکھیں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ جن کے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، ان کے کلر بھی ملتے جلتے ہیں، کچھ کے رنگ بھی ملتے جلتے ہیں، کچھ کے ٹیسٹ بھی ملتے جلتے ہیں، اور ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر تو ذرا غور کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب اوپر کس کے لیے نشانی تھی؟ یفقہون کے لیے۔ اب کس کے لیے نشانی ہے؟ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کو ہر جگہ اللہ کی نشانی نظر آتی ہے، اور جو ایمان کے سے خالی ہے نا جن کے دل، تو بس وہ اپنی دنیا 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 میں ہی پریشان ہے، ان کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا، تو ان کے پھر دل کیسے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ سے بہت بلند ہے۔ وہی آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی عبادت کیا کرو، اور وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب کی آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، اور وہی بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے۔ جو دیکھا کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، اور میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ آپ نے پڑھ لیا، اور ہم اس کو دانشوروں پر ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس پر چلے جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ ان پر مختار ہے۔ اور ان کو برا نہ کہو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ بھی اللہ کو برا کہیں گے اپنی جاہلیت کی وجہ سے۔ اسی طرح ہم نے ہر تعریف والوں کو ان کا عمل مغروب بنا کر رکھا مرغوب۔ مرغوب بنا رکھا ہے۔ پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف جانا ہے تو وہ ان کو بتا دیا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور ان مشرکین نے اپنی قسموں میں بڑا زور لگا کر کہا، اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانیاں آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، اور تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ نشانیاں جب آ جائے گی تو وہ تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ اس پر پہلے ایمان نہ لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں ہی حیران رہنے دیں گے۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج پارہ دیتے نمبر 8۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے بھی بات کر لیتے، اور ہم پر کل موجودات بھی ان کے روبرو جمع کر دیتے، تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا تو دوسری بات ہے، لیکن ان میں اکثر جہالت ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر ایک نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کر دیے تھے، کچھ آدمی کچھ جنات، جن میں سے بعض کو کچھ باتوں کے وسوسے ڈالتے تھے، دھوکے میں ڈالے رہتے تھے۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتا، تو ان کو چھوڑو جو افطرا پردازی جھوٹ گھڑنے والے۔ ہاں، جھوٹ کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے یہ کر رہے تھے کہ ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اس طرف مائل ہو جائے اور اس کو پسند کر لے، اور مرتکب ہو جائے ان کاموں میں جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے تو ان کے ادھر دل مائل ہو ہی نہ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اور وہ برائیاں کرتے ہی چلے جائیں جو اب کر رہے تھے، اب جو کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں۔
جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، جو گناہ کرتے رہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پسند کیا ان کے لیے کہ وہ گناہوں میں ہی پڑے رہیں اور اس کے آگے نہ جائیں۔ ایٹ 114 تو پھر کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا منصف تلاش کروں جبکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو تمہاری طرف نازل کی ہوئی ہے برحق ہے، تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور آپ کے رب کا کلام صداقت اور عدالیت کے اعتبار سے کامل اور پورا ہو گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اطاعت کرنے لگے اکثر ان کی جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ وہ بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو اس میں سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کے احکام پر یقین رکھتے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جو تم کو روکتی ہے کہ وہ چیز بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہے، جبکہ اللہ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ کون سی چیز تم پر حرام ہے اور وہ بھی سخت ضرورت کے وقت حلال کی گئی ہے۔ اور بلا شبہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بنا کسی سند کے گمراہ رہتے ہیں۔ بے بے شبہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو گناہ تم کر رہے ہو ان کو ان کے برے کام کی سزا جلدی ملے گی۔ اور ایسے جانوروں کو نہ کھایا کرو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور یہ نافرمانی اور گناہ ہے۔ اور بلا شبہ یہ شیطان اپنے دوست کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تم سے لڑے۔ اگر تم خدا نخواستہ ان کی اطاعت کرنے لگو تو تم بلا شبہ مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس کو وہ آدمیوں میں لیے چلتا پھرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے اور وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کو برے اعمال اچھے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 122 122 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھلا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کو روشنی عطا کی۔ مردہ تھا اور زندہ کیا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایک کافر اور ایماندار کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ یہ کافر یعنی مردہ سے مراد روحانی طور پر مردہ، یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، پھر وہ اسلام لے کر آیا، پھر اسے وحی کے علم کی روشنی نصیب ہوئی، لوگوں میں رہ کر وہ اس روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ جو بتا رہے ہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا تھا، اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہو۔ کافر جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں ان کو بھی بڑے خوشنما لگتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس جو کافر ہیں، جو نان مسلمس ہیں، جو کافر سے مراد مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایمان پر قائم نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف سمجھ رہے ہیں کہ چلو ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہی بڑا کام ہے۔ بس اس کے علاوہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ ہم اللہ کی طرف جھکیں، نہ ہم روزے رکھیں، چلو پھر بھی ہم نے اتنے نیک کام کیے ہیں نا، تو وہ اسی کو بس اپنے لیے کافی سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو کیسا ہے کہ ایک کافر تھا، یعنی کہ اس کا ہدایت سے خالی تھا اس کا دل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اسلام کی ہدایت دے دی، اسلام کی روشنی سے اس کو نواز دیا، تو پھر وہ اس کی روشنی کے مطابق اب اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جیسے اس نے سیکھا، جیسے اس نے قرآن سیکھا، جیسے اس نے نبی کی سیرت پڑھی، کیسے نبی کھاتے تھے، کبھی کیسا پیتے تھے، کیسا سوتے تھے، اسی طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ اور دوسرا شخص کیسا ہے؟ کفر اور جہالت میں، شرک میں، جہالت کی گمراہیوں میں، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان سے نکلنے کی اس کو کوئی راہ نہیں مل رہی، کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اور نکلنے کی راہ اس لیے نہیں مل رہی کہ انہیں یہ تاریکیاں ہی روشنی معلوم ہوتی ہے۔ روشنی معلوم ہوتی ہے مطلب وہ جو گناہ کے کام کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بہت اچھے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ہیں ایسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اجمیر چلے جائیں گے تو حج ہو گیا، تو اب ان کا یہی عمل شیطان نے ان کو اتنا مزین کر کے بتایا کہ وہ مکہ کبھی حج کرنے گئے ہی نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں ہمارا حج تو ہو گیا، ہم تو جا کے آ گئے، وہاں پر جا کے آ گئے۔ تو یہ کیسی ہے کہ وہ گناہوں میں اتنے ملوث اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے، بلکہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کئی ایسی بدعات ہیں آج ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی کہ جس کو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بدعت میں کاؤنٹ ہوگی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا، اسی تاریکی کو وہ روشنی سمجھ رہے ہیں، اور ان کے برے کام انہیں بھلے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ہر بدکاری میں انہیں مزہ آتا ہے، اور ہر حماقت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے لیے اچھی نیکی کی بات ہے، ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی بارے میں اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم کو نبوت دینا چاہیے تھا، ہم تو اتنے بڑے سردار ہیں، یہ نبوت اس کو کیوں دی گئی، اس شخص کو کیوں دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اپنی نبوت کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، تو یہاں پر ان کے جواب دیا جا رہا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ بھی ایک آنر کی بات ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں گھٹن سی پیدا کر دیتا ہے جسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر فرار کے راستے مسلط کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ ایک انسان ایک انسان کو اگر چڑھاؤ پر چڑھنا پڑے تو اسے کتنی تکلیف مطلب پیش آئے گی نا، اس کے بجائے کہ اگر وہ اسٹریٹ زمین پر چل رہا ہے۔ تو یہاں پر مثال یہ کیوں دی گئی ہے کہ ایک جو دین کی طرف نہیں آتا ہے نا شخص، اگر آپ اس کو زبردستی یہاں لا کر بٹھا دیں تو اس کو کیسا ہو رہا ہے، جیسے اس کو چڑھاؤ پر وہ چڑھ رہا ہے، جیسے اس کو دقت ہو رہی ہے، جیسے اس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ ارے اب مجھے یہاں بیٹھنا پڑ گیا، ارے یہ کیا میں کہاں آ گیا۔ ایک شخص ہے بڑا رنگین مزاج ہے، بڑا پارٹی شارٹی کرنے والا انسان ہے، بڑا انجوائنگ ہے، اس کو گھومنا پھرنا، بنا آبائے کے رہنا، اور میل اور فیمیل کے ساتھ میل ملاپ، اس طریقے کی اس کی زندگی ہے۔ اگر آپ اس کو بلا کر ایسی محفل میں بٹھا دیں گے جہاں پر سارے پردہ کر رہے ہیں، جہاں پہ دن رات قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں پر نمازوں کی پابندی ہو رہی، تو اس کا دل وہاں پر کیا ہوگا، اس کا سینہ تنگ پڑے گا کہ ارے میں یہاں سے کب اٹھ کر چلے جاؤں۔ اب آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی کسی کو ہم زبردستی جوائن تو کروا دیتے ہیں لیکن ان کا سینہ کیا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے کہ ارے اب یہ تو بڑی لمبی چل گئی کلاس، ارے میں نے تو سوچا تھا کہ 40 منٹس چلے گی، ارے میں نے تو سوچا تھا کہ 1 گھنٹہ چلے گی۔ لیکن اس کے برخلاف جو اللہ والے ہیں، جو رب والے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ ہائے 1 گھنٹہ بھی نہ ختم ہو، ہائے 2 گھنٹے بھی نہ ختم ہو کلاس، بڑا مزہ آ رہا ہے قرآن سننے میں، بڑا اس میں لطف آ رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہم سمجھ پا رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، ہم نے اتنے سالوں سے یہ نہیں سمجھا، اب ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ہے، تو بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، وہ ان کا دل ایسے نہیں چاہتا کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے سینے تنگ ہوتے ہیں، اب جاؤں کہ جب جاؤں، 10,000 بار موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، 1000 بار ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، 1000 بار واٹس ایپ کے میسجز چیک کر لیتے ہیں، تو ان کا دل کیا یہاں نہیں لگ رہا نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا سینہ ان کا کھولا نہیں ہے، ان کو لیے دلوں میں گھٹن پیدا کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے، کہ اب وہ سوچتے ہیں کہ اچھا چلو کب ختم ہوئی کلاس تو میں یہاں سے بھاگوں، چلو مجھے یہ کام کرنے ہیں وہ کام کرنے ہیں، تو پھر میں وہاں کام کروں جا کر، تو میں اپنی میری پارٹی ہے اور میرا ملنا ہے اور میرے ملانے ہیں اور میری شاپنگ ہے، میری ساری چیزیں ہائے اس کلاس کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اور اس کے برخلاف کئی ہماری سسٹرز ایسی ہیں کہ جو شادی کی شاپنگ کر رہی تھی اور ہیڈ فون لگا کر وہ کلاس بھی سن رہی تھی، کئی بار کسی کے وہاں مہمان گئی ہوئی تھی، گئی ایسی محفلوں میں، اور ساتھ میں وہ ہیڈ فون لگا کر کلاس سن رہی تھی۔ کئی بہنیں ایسی ہیں جو تھک ہار کر اسکول سے آ رہی ہیں، جاب کر کے آ رہی ہیں اور آتے ہی کلاسز جوائن کر رہی ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا نا، انشرح صدر سے للاسلام، یہاں پر بتا رہا اللہ تعالیٰ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، جتنی چاہے دیر ان کو بٹھا لو، یہ بیٹھیں گے، ان کو مزہ آئے گا، اور ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی ڈال دے گا، ان کے کام بھی سنور جائیں گے، ان کے گھروں میں کوئی چڑچڑاہٹ نہیں ہو رہی ہے کہ کیوں تم اتنی دیر کلاس میں بیٹھی تھی جا کر، یہ کھانا نہیں بنا اور یہ نہیں ہوا، کوئی ان کو ایسا نہیں بولنے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزتوں کو بڑھا دیا ان کے دلوں میں، گھر والوں میں بھی، یہ بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا جو دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کا سینہ کیا ہوتا ہے،
घुटन महसूस करते हैं वो अपने सीनों में, कि जब यहाँ पर उनको ज़बरदस्ती लाकर बिठा दिया जाए ना, तो वो घुटन सी महसूस करते हैं। और इस रास्तों से फरार की राह ढूँढते रहते हैं ये। और ये इस्लाम आपके रब की सीधी राह है। बेशक हमने नसीहत कबूल करने वालों के लिए आयत को खोल-खोल कर बयान कर दिया। ऐसे लोगों के लिए इनके रब के यहाँ सलामती का घर है और इनके नेक अमाल करने की वजह से वो इनका सरपरस्त होगा। देखिए अल्लाह ताला ने कैसे इनके लिए खुशखबरियाँ सुना दी कि बेशक हमने नसीहत कबूल करने वालों के लिए आयत खोल कर रख दी। अब देख लीजिए कि हम हैं क्या नसीहत कबूल करने वाले? हम हैं क्या ली कौमी यज़क्करून जिनका ज़िक्र आ रहा है? क्या हम नसीहत हासिल करते हैं? क्या हमें क्लास में बैठने के बाद कभी ये सोचते हैं कि आज तक मैं जो काम कर रही थी अब मैं वो नहीं करूँगी? ये जो गलती थी मेरे अंदर, क्या हमें अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं? कुरान पढ़ने के बाद, कुरान को समझने के बाद, तो फिर हम हैं ली कौमी यज़क्करून। अगर हम इसमें हमारा काउंट होगा फिर, तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कुरान सुनने के बाद, इस क्लास में आने के बाद हमने छोड़ दी, जो अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले काम थे, जो हमने छोड़ दिए। ऐसे कौन से काम हैं जो अल्लाह की पसंदीदा काम है, जो हमने करना शुरू कर दिए? सोचिए ज़रा, अपने दिलों को यहाँ पर चेक कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, क्या हम नसीहत कबूल करते हैं? क्या हमें कोई अब देखिए ना कि अगर आपको कहे, अगर आप किसी को कहें कि अरे आप तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार किया करें, तो वो सामने से आपको क्या कहेगा? अगर दीनदार शख़्स ना होगा, वो कहेगा क्या मैं आपको इतनी गुनहगार नज़र आती हूँ जो आप मुझे इस्तग़फ़ार करने के लिए कह रहे हैं? आप होंगे गुनहगार, मैं तो नहीं, मैं तो बराबर पूरी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं तो बराबर कुरान भी पढ़ती हूँ। जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं ना, तो इस तरीके से आपके हर पॉइंट का गलत मतलब लेंगे। और अगर आप किसी को कोई चीज़ की तालीम दें को तो नसीहत फ़ौरन कबूल करेंगे कि अरे हाँ, फ़ौरन इन्होंने ये कहा था ना, अरे हाँ, सचमुच ये तो वही वाक़ई सही बात है। ये तो मेरे अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है, मुझे इसको धोना चाहिए, मुझे इसको सही करना चाहिए। ये होते हैं नसीहत कबूल करने वाले, कि रास्ता चलने वाला फ़कीर भी आपको कोई अच्छी बात बताए ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि इसकी कैसे इतनी जुर्रत, ये मुझे सिखाएगा, इसकी क्या इतनी औकात? नहीं, बल्कि कोई छोटा बच्चा कभी-कभी देखिए ना, छोटे बच्चे हमारी इस्लाह करते हैं कि अरे नहीं-नहीं आपने ऐसे क्यों कहा? ये तो नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता। कभी अक्सर होता है, हमसे गलतियाँ होती है, हम बाय मिस्टेक अपने ज़ुबान से कुछ निकाल देते हैं, बच्चे हमें फ़ौरन टोकते हैं कि मम्मी आपने ऐसे क्यों किया? फलाँ को बच्चे फ़ौरन टोक देते किसी को भी, कोई गलती पर कि अरे आपने झूठ क्यों बोला? अरे आपने ऐसे क्यों कहा? अल्लाह ताला नापसंद करेगा ये चीज़ को। कभी ऐसा भी होता है? तो ऐसे नहीं कि हाँ, तो तुम बड़े आए मुझे समझाने वाले, ये नहीं। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे मेरी इस्लाह कर दी, मेरे बच्चों ने मेरी इस्लाह की, ये बहुत खुशी की बात है कि अगर हमारे बच्चे हमारी इस्लाह कर रहे हैं, ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे बच्चे दीन को जानने वाले हैं। ये बात बुरी नहीं है कि कोई छोटा बड़ों को अच्छी बात बताए तो वो ना माने, बल्कि इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है। आयत 128 और जिस रोज़ अल्लाह तमाम मखलूक को जमा करेगा और फरमाएगा, ए जिन्नों की कौम, तुमने 1 इंसानों मिनट को हाँ, एक पॉइंट रह गया। अब यहाँ पर उनके लिए क्या हो रहा है? ये उलाइका लिकौमी यज़क्करून आयत नंबर 127 में हमने इसकी बहुत अच्छी डिटेल हमने की थी कि हमने डिटेल इसमें बहुत अच्छी की थी। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के रब के पास क्या है? सलामती वाला घर। हमने अभी हमारी रिसेंटली हमने क्लास में इसके ऊपर बड़ी डिटेल तफ़सीर की थी। माशाल्लाह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वाली तफ़सीर आप ज़रूर सुनें हमारी डिटेल तफ़सीर में। बड़ा सबको मज़ा आया था ये आयत की तफ़सीर सुनने के बाद ना सबके दिलों में शौक़ पैदा हो गया था कि अल्लाह ये दारुसलाम हमें भी चाहिए। दारुसलाम क्या है? अल्लाह के पास सलामती वाला घर, यानी कि कैसा घर है ये? अल्लाह ताला के पास घर है, अल्लाह के नज़दीक, इंदा रब्बिहिम, इनके रब के करीब। ये देखिए कि हम घरों की कितनी ख़्वाहिश करते हैं कि हमारा घर ऐसा हो, हमारा बंगला ऐसा हो, मैं ऐसा जब घर बनाऊँगी तो मैं उसमें ये ऐसा बाथरूम बनाऊँगी, मैं इसमें ड्राइंग रूम ऐसे बनाऊँगी, मैं उसमें किचन ऐसे बनाऊँगी। सबकी अपनी-अपनी ख़्वाहिशें होती हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह के घर के पास, अल्लाह के पास इंद रब्बिहिम, अल्लाह के पास हमें दारुस्सलाम दिया जा रहा है। जब मैंने ये पढ़ाया था तो सारी बहनों के दिल ना खुशी से भर गए थे और सब के सब दूसरे दिन पूरा हफ्ता तक यही सोचते रहे दारुसलाम हमें मिलना चाहिए। हम इसके लिए कोशिश क्या करें? हम क्या मेहनत करें? सबके दिमाग में, दिल में दारुसलाम, दारुसलाम, दारुसलाम की एक कैफ़ियत छा गई थी कि हमने कैसे ही घर को पाना है।
क्या हमें करना पड़ेगा, क्या हमें कोशिशें करनी चाहिए कि हम इस दारुस्सलाम को पा लें। कि अल्लाह के करीब कितनी ऑनर की बात है। आप देखिए कि हम क्या देखते हैं, बड़े-बड़े मोहल्ले, बड़े-बड़े घर, नहीं यहाँ की सोसाइटी अच्छी है, यहाँ घर लेंगे, महँगा मिलेगा, उसकी रजिस्ट्री इतनी महँगी, उसके प्लॉट्स इतने महँगे। अब यहाँ पर तो देखिए अल्लाह के करीब इंद रब्बिहिम, अल्फाज पर गौर कीजिए आप कि कैसा है ये घर। अल्लाह ताला उनका दोस्त भी है और अल्लाह ताला इनका सरपरस्त भी है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इनका दोस्त भी होगा, इनका सरपरस्त भी होगा। और किस वजह से? ऐसे नेक लोग हैं ना, ये ऐसे लोग जो नसीहत कबूल करते हैं, जिनके सामने आयतें पढ़ी जाती हैं तो आयतों को समझते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, और जब भी उनको नसीहत की जाए वो फौरन कबूल करते हैं। ये नहीं कहते अच्छा सोचूंगी, मैं करूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं फिर देखूंगी, मैं 2-3 स्कॉलर से और पूछूंगी, आपने क्या पढ़ा है, आप स्कॉलर हैं क्या, आप कोई आलिमा हैं क्या, आपने कोई कहाँ से तालीम हासिल की, आप कोई सर्टिफाइड हैं क्या, ये नहीं पूछते वो। बल्कि कोई दीन की बात, कोई नेकी की बात उन्हें बताई जाए, फौरन उसको कबूल कर लेते हैं। कई लोग ना इस वजह से क्लास छोड़ देते हैं कि नहीं आप सर्टिफाइड नहीं है, नहीं आप तो कोई बड़े स्कॉलर नहीं है। तो हाँ, मैं तो ये मानती हूँ कि ना मैं कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई सर्टिफाइड हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ। मैं तो आपके सामने एज इट इज तफसीर की किताब पढ़ रही हूँ और थोड़े से एग्जाम्पल्स रोजमर्रा के साथ में ऐड कर रही हूँ, ताकि और उसको आसान अल्फाजों में आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस इतना ही। मैं कोई बहुत बड़ी आलिम नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी टीचर हूँ, ना मैं कोई उस्ताद हूँ, ना मैं कुछ भी हूँ। लेकिन मैं इसको सिर्फ़ आसान अल्फ़ाज़ों में आपके सामने पढ़ रही हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरा इल्म। तो यहाँ पर देखिए कि फ़ौरन कबूल करने वाले, ये उनकी बात हो रही कि जिनके सामने नसीहत की जाए, कोई बात उनके सामने बताई जाए, फ़ौरन कबूल करते हैं, दौड़ के उसको कबूल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए कहा है, इनके लिए घर बुक है, इनके लिए रजिस्ट्री ओपन है। जाइए अपने घरों की रजिस्ट्री कर लीजिए। आज ही दिलों में इसका इरादा कर लीजिए कि अल्लाह ये दारुसलाम मैं लेकर रहूँगी। मेरे पास जितनी ज़िंदगी बची है ना, मैं इसमें सिर्फ़ ये कोशिश करूँगी कि ये दारुसलाम मुझे मिल जाए। अल्लाह के नज़दीक, इंद रब्बिहिम, रब के पास, रब के करीब, और रब की सरपरस्ती, वलियुहुम, उनका दोस्त अल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी ऑनर की बात है। उनका जिनका दोस्त अल्लाह हो, उनके पास उन ऐसे लोगों का क्या ही बड़ा ऑनर होगा, क्या ही इज़्ज़तों वाले लोग होंगे वो, जिनको अल्लाह ताला के घर के करीब, अल्लाह के पास दारुस्सलाम मिलेगा। सलामती वाला घर, ऐसी जन्नतें जो अल्लाह के पास, अल्लाह के रब के पास, हम जब चाहें अल्लाह से बातें करेंगे, अल्लाह का दीदार हम करेंगे, इसकी उम्मीदें रखा करें, इसको इमेजिनेशन में लाया करें। जब हमारे अंदर ना नेकियाँ करने की शौक पैदा होगा, दौड़ पैदा होगी, और इंशाअल्लाह आप लोग ना ये जो हमारी डिटेल तफ़सीर है ना, ज़रूर आप लोग सुनें। इस पर मैंने बहुत डिटेल तफ़सीर की थी। आज तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल इस पे तफ़सीर नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे लोगों के लिए इनके रब के पास सलामती वाला घर है, और जिस दिन अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा तो फरमाएगा, ए जिन्नों के ग्रोह, तुमने बहुत से आदमियों को अपना ताबे बना रखा था, और इंसानों में से भी जो ऐसे जिन्नों के दोस्त होंगे, वो कहेंगे, ए हमारे रब, हम दोनों ने ही एक दूसरे से खूब फायदा उठाया, यहाँ तक कि वो वक्त आ पहुंचा तो कि तूने हमारे लिए जो मुकर्रर किया था, यानी कि हमारी मौत का वक्त। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा तुम सबका ठिकाना दोज़ख है, जिसमें तुम हमेशा रहोगे, मगर जितनी मुद्दत अल्लाह बचाना चाहे बचा लेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जिन्नों का और इंसानों का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। ये पहले के ज़माने में दौरे जाहिलियत में क्या होता था कि जब ये लोग जंगल में जाते थे, कोई जंगल में फँस जाते थे या किसी सफ़र में जान का उनको खतरा पेश आता था, तो वो लोग क्या कहते थे, इस जंगल के मालिक की मैं पनाह में आता हूँ। यानी कि इस जंगल का जिन जो है, हर जंगल का अलग-अलग बादशाह होता था, अलग-अलग जिन होता था। जो शख्स इससे पनाह माँगता, फरियाद क पहुँचता, तो ये बादशाह कोई शैतान या जिन ही हुआ करता था। तो जो आदमियों की ऐसी फरियाद सुनकर क्या होता था, खुशी से फूला नहीं समाता था। और कहता था जिन्हों के अलावा आदमियों का भी मैं सरदार बन गया। ये भी देखिए कि उन लोगों के भूल जाते थे ना उनके नफ्स के, अरे देखो ये लोग मुझसे इतना डर रहे हैं, अरे ये लोग देखो। अब यहाँ पर देखिए कि जिन्नों और इंसानों का एक दूसरे से फायदा उठाने से क्या मुराद है, कि जैसे कि देखिए कई ऐसे आमिल हैं, इंसानों को ऐसे लोगों को हमारी ज़ुबान में आमिल कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं कि लोग कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों को, आयतों को, बाज़ दूसरे जंतरों, मंतरों को क्या-क्या करते हैं, उसके चिल्ले काटते हैं, फिर उसके लिए उसके बन जाते हैं, फिर जिन्नों को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं,
پھر ایک شخص سورہ جن کی زکوٰۃ نکالتا ہے، کچھ ایسے ان لوگوں کے الگ-الگ طریقے ہوتے ہیں، 40 دن کسی رات میں، کسی جنگل میں، کسی قبر میں، گندی جگہوں پر جا جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنی گرد ایک حصار یا گول دائرہ کھینچ لیتے ہیں، اور یہ عمل کیا کرتے ہیں وہ لوگ 40 دن تک برابر جاری رہتے ہیں۔ جو عامل ہے نا، ان لوگوں کو پہلے یہ سب کرنا پڑتا ہے، جب کہیں جن ان کے قبضوں میں آتے ہیں۔ پھر ان دنوں میں کیا ہوتا ہے، ان کو کھانے کے کچھ چیزیں کھانے سے کچھ چیزوں کا پرہیز کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے، کچھ گندے عملیات وہ کرتے رہتے ہیں ان دنوں میں، اکیلے بیٹھتے ہیں راتوں میں۔ پھر جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے، جن جو ہوتے ہیں نا جن، تو ان کو الگ الگ شکلیں بنا کر ان کو ڈرانے آتے ہیں، پھر ان کے اندر داخل ہو کر ان پر حملہ اب یہ کیا کرتے ہیں، اپنے آزو بازو ایک حصار بنا لیتے ہیں، ایک لائن کھینچ دیتے ہیں کہ یہ ان کو حملہ نہ کر سکے یہ جن ان کے اوپر، تو اب اس میں اندر بیٹھ کے پھر وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس دوران عامل جو ہے جنوں سے اگر ڈر گیا تو جن ان سے کیا کرتے ہیں، پھر ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، پھر ان سے انتقام لیتے ہیں، پھر یا تو کسی کو بیمار کر دیتے ہیں یا کسی کو اپاہج بنا دیتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے نا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے آس پاس ہوتی رہتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اس طریقے سے یہ کرتے ہیں، کسی کو پاگل بنا دیتے ہیں، کسی سے چمٹ کر اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، الگ الگ قسم کی تکلیفیں اس کو پہنچاتے ہیں، اور کسی کو تو جان سے ہی مار ڈالتے ہیں۔ تو یہ سزا وہ اس عامل کے اس وقت کیے ہوئے عمل کے مطابق دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ اگر عامل پوری دل جمعی کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھے اور بدروحوں سے خوف زدہ نہ ہو، اور 40 دن پورے وہ بیٹھا رہے، وہ اپنا جو عمل وہ کر رہا تھا وہ عمل کرتا رہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی جن ان کا تابع بن جاتا ہے، جس سے وہ طرح طرح کے کام لے سکتے ہیں۔ جب اس جن کی ضرورت پیش آئے تو وہ ایک دفعہ وہ اپنے جو آیتیں ان کی قبضے میں لیتے ہیں نا وہ جنوں کو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور مطلوبہ جن کو اپنے کاموں پر لگا دیتے ہیں، کسی انسان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، پھر وہ انسان جاتے بیچارہ پھر واپس اسی عامل کے پاس آتا ہے کہ ارے مجھے ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، تو وہ عامل خود اس کو سامنے سے بتاتا ہے کہ اچھا تمہیں رات میں ایسے ہوا تھا، تم رات میں ایسے بھی چکے اٹھے تھے، تمہارا گلا دبا رہا تھا۔ اب یہ جنوں کو انہوں نے سارا کام دیا ہوا تھا کہ فلاں شخص کو، فلاں امیر شخص کو ایسے ایسے کام کرنا ہے، پھر وہ میرے پاس آئے گا، پھر وہ اس کے پاس آتا ہے، پھر اسے پیسے لیتے ہیں، پھر اس کو تھوڑے دن آرام دکھتا ہے، تو وہ بڑا اس عامل پر اس کے وہ جم جاتا ہے نا اعتقاد اس کا کہ ارے یہ عامل بڑا اچھا ہے، اس نے تو ساری چیزیں میری پہچان لی، اس نے جو مجھ پر پڑھ کے پھونکا، تو جس نے تعویذ دیا، یہ ساری چیزوں سے تو دیکھو مجھے آرام آ گیا۔ اب جیسے ہی تکلیف ہوتی ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر جنوں کو ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ جاؤ ان کو تکلیف دو، پھر وہ واپس انہیں کے پاس آتے۔ ایسا یہ کیا ہے، جن بھی ان کی یہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کام لے رہے ہیں۔ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی نہیں کہ انسانوں میں سے ایسے ہیں کہ اے رب ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یہ کہیں گے، جن بھی کہیں گے اور انسان بھی کہیں گے کہ جنہوں نے بھی ان سے فائدہ اٹھا لیا، اب انسانوں نے بھی ان سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو یہ سارا کاروبار کیسا ہے، جادو سے ملتا جلتا ہے، جنوں کے ذریعے غیب کے حالات معلوم کرنے کا دھندا بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایسے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، قال النار مثواکم، کہ ان کے لیے کیا ہے، دوزخ کا ٹھکانہ ہے تم دونوں کے لیے، مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، جتنی مدت تک چاہے گا وہاں رکھے گا۔ بے شک آپ کا رب بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کریں۔ دیکھیے جن بھی ظالم اور انسان بھی ظالم۔ آیت 130 اللہ فرمائے گا، اے جنات اور انسانوں کی قوم، کیا تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول نہیں پہنچے تھے جو تم کو میرے احکامات بیان کر کے سناتے تھے اور تم کو اس دن سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو سب کہیں گے کہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کریں گے کہ وہی کافر تھے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہو، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے مقرر ہے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب تو بڑا ہی غنی ہے اور رحمتوں والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بے شک آنے والی ہے، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنا عمل کرتے رہوں گا، تو جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عمل کا انجام کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
یہ یقینی بات ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں مشرکین نے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا اور ایک اپنے معبودوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا۔ پھر جو چیز ان کے معبود کی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں جاتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کو مل جاتی ہے۔ یہ ان کا فیصلہ بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ تیسرا ظلم وہ جو مشرک یہ کرتے تھے کہ معبودوں کے حصے میں اب وہ دو حصے بنا دیتے تھے، ایک ہمارے معبود کا حصہ، ایک اب وہ کوئی فصل ہو یا کوئی چیز ہو کھانے کی یا پھر جانور ہوں، ایسے کوئی بھی چیز ہو تو وہ کیا کرتے تھے، دو حصے بنا دیتے تھے۔ اب یہ ہمارے معبودوں کا حصہ اور یہ اللہ کا حصہ۔ اب اگر انہیں کسی چیز کی کمی ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے تو کھا لیتے، لیکن معبودوں کے حصے میں سے نہیں کھاتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم معبودوں کے حصے میں سے تھوڑا کمی کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم پر کوئی قہر ڈھا دیں گے، کوئی ہم پر غصہ ہو جائیں گے، ایسی طریقے سے۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا، ایسے انہوں نے بنا لیا کہ اللہ کے حصے میں تو وہ سارا کچھ لے سکتے ہیں، لیکن ان کے معبودوں کے حصے میں سے وہ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ پھر آگے آ رہا ہے اسی طرح بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو بھی خوشنما بنا تک کر رکھ دیا۔ مشرکوں کی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں یہ کیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں، پہلے کے دور میں، جو دور جاہلیت کا دور ہم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے پاس یہ چیز بڑی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی تھی کہ اولاد کا قتل کرنا، تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، یعنی کہ ان کو ایسا کر دیں کہ ان کو یہ چیزیں ایسی نہ لگے کہ یہ دین میں کوئی خراب ہو۔ اور یہ ان کے بارے میں اب یہ کس کے قتل اولاد کی یہاں پر تین وجوہات بتائی گئی ہیں۔ دور جاہلیت میں اولاد کو تین وجہ سے قتل کیا جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ پہلے بیٹیوں کو بڑی شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ مٹی میں دبا دیتے تھے۔ اور کوئی کیوں ایسا؟ کیونکہ کوئی ان کا داماد نہ بنے جس کے آگے ان کی آنکھیں نیچی ہو جائیں۔ کوئی قبیلے کا اگر داماد بن گیا تو یہ قبیلے کے سامنے تو ان کو نیچے ہونا پڑے گا نا۔ تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر یہ کسی قبیلے میں بیاہ کر چلے گی تو ان کے کئی پیچیدہ مسائل ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے۔ اب ان سے یہ کیسے ہوتا تھا کہ ان سے جھگڑے چلتے تھے، ان سے جنگیں چلتی تھی۔ اب اگر انہوں نے بیٹی کو وہاں بیاہ دیا تو وہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑے گی ان کو۔ پھر کیسا؟ اللہ پر عدم توکل۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اس لیے مار ڈالتے کہ ان کا خرچ نہ برداشت کر سکیں۔ آگے آئے گا اس کے بارے میں بھی کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اگر 2 بچے ہوں گے تو ہم ان کو اچھا پڑھائیں گے، اچھا لکھائیں گے، اچھا کھلائیں گے۔ اس کے بجائے اگر زیادہ بچے ہوں گے تو ہم ان کی تعلیم و تربیت کیسے کہیں گے؟ کہ یہاں پر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دینے والا اور کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، چاہے 2 ہوں یا 10۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو وہ خیال بھی ان کا رکھے گا، ان کو کھلائے گا پلائے گا بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کئی لوگ آج دیکھیے کہ دنیا کا تقریباً پورا معاشرہ منصوبہ بندی کے پروگرامز میں برتھ کنٹرول یا پھر حمل کو روکنا یا پھر آپریشنز کروانا یا عورتوں اور مردوں کو بانجھ بنانے کے کئی طریقے سائنس نے دریافت کر لیے، اور اس کی وجہ سے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ بیچ میں بڑا چل کے نکلا تھا انڈیا میں ہم دو ہمارے دو، تو اب یہ دیکھیے کہ کافروں نے یہ ساری چیز مہم چلائی اور اس پر عمل کس نے کیا؟ مسلمانوں نے عمل کیا، یہ سوچ کر کہ اگر ہمارے 2 بچے ہوں گے تو ہم ان کو اچھے سے اچھا پڑھا سکیں گے، کھلا سکیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جب ان بچے کو پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا رزق بھی پیدا کر دیتا ہے، یہ انسان کو نہیں پتا۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ان کے جو قتل کو اللہ تعالیٰ ان کے شیطان نے کیا کیا، خوشنما بنا کے بتا دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اور ان کے جھوٹ کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پشتیں حرام ہے، یعنی کہ ان کی پیٹھیں حرام ہے، ان پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر مشرکین کی ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے تھے، یہ مشرکین کی مکہ کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کچھ جانور جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے ہمارے اوپر، ان کی پیٹھیں حرام ہے، ان کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ کیسے ان کے عقیدے یہ ایسے تھے کہ کچھ ان کے پاس یہ دستور تھا کہ جس کھیتی یا مویشی کے متعلق یہ منت مان لیتے تھے کہ فلاں بت یا فلاں دربار فلاں حضرت کے لیے مخصوص ہے، تو ایسی نیاز کو پھر ہر ایک نہیں کھا سکتا تھا۔
بلکہ اس کے متعلق انہوں نے ایک فہرست بنائی بھی تھی کہ یہ فلاں قسم کی نظر ہوتے سے فلاں فلاں لوگ کھا سکتے ہیں، فلاں نہیں کھا سکتے، عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے۔ تو اب اس میں پھر جن مویشیوں کو بتوں اور درباروں کی نظر کیا جاتا تھا، اس پر عام لوگوں کا اور اصل مالک کا بھی سواری کرنا، یہاں تک کہ حج کے سفر کے لیے بھی وہ لوگ ممنوع سمجھتے تھے کہ نہیں، اب یہ ہم نے ان کے لیے چھوڑا ہوا ہے نا ان کے نام پر، تو اب اس پہ ہم حج کے لیے بھی سواری نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسی نظر کیے ہوئے جانوروں سے صرف دربار کے مجاور، بتوں کے پروہت یہی فائدہ اٹھا سکتے، مگر اب ان پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا۔ یہ ان کے لیے وقف تھے، ان کے باطل جو معبود ہے، ان کے جو اسی کے لیے وہ وقف تھے۔ دودھ دھوتے وقت، سواری کرتے وقت، ذبح کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کسی بھی وقت اب انہوں نے کیا طے کیا تھا، اس پر اللہ کا نام لینا ممنوع ہے۔ تو یہ اس معبود کی نظر و نیاز میں پھر اللہ کی شرکت نہ ہونے پائے، یہ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر ان کی یہ بات کی طرف بھی شرک، ان کے الگ الگ شرک کے جو طریقے ہیں اس کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ کرتے تھے۔ تو اب پھر اس کے اور کہتے تھے کہ یہ ان کے اقسام کے جانور، اب کچھ اقسام کے جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے، ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایسے بنا لیے تھے، انہوں نے یہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے مرضی سے بنا لیے تھے، اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ وہ یقیناً دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں نے حماقت اور لا علمی کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افترا باندھتے رہے، مطلب جھوٹ گھڑتے رہے، اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، کچھ کی بیلیں چڑھائی ہوئی ہے اور کچھ کی نہیں چڑھائی ہوئی، اور کھجورے اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں مختلف۔ اور جب یہ پھل دے تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس روز کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی ادا کرو، اور بے وجہ صرف نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر دیکھیے 141 میں انہ لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اب یہاں پر کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں دی، لیکن دیکھیے کہ آج کل ہمارے گھروں میں اسراف کتنا ہو رہا ہے۔ کھانا بہت سارا بنتا ہے، پھر ڈسٹ بینوں میں چلا جاتا ہے، کوئی غریب لینے والا نہیں ملا تو اس کو پھینکنے میں جاتا ہے۔ تو اتنا بناؤ، ہر چیز میں اسراف، کھانے پینے میں نہیں اور ہر چیز میں اسراف، کہ اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، چاروں کمروں میں لائٹ جل رہی ہے، فین چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے۔ کوئی انسان بیجا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اور قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے وہاں تو نہیں آ رہا، لیکن جا کے دیکھے کہ بیجا محفلوں میں جا کے بیٹھے ہیں، کہیں قوالی کی محفل ہو رہی ہے، کہیں میوزک کا شور ہے، کہیں جو اس کی محفلیں ہو رہی ہیں وہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، اپنے وقت کا ضیاع ہو رہا نا۔ تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں اسراف کا سبب بن رہی ہیں، یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لا یحب المسرفین میں شامل کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یحب جیسے ہی ورڈ آتا ہے نا، کون سی چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ ہم نے پہلے پارے کے 6 پارے کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، تو مومن بندے الرٹ ہو جاتے کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، اس کی لسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہماری لسٹ میں سے مائنس ہونی چاہیے۔ ارے لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو ایون ہم جب وضو کرتے ہیں تو جب بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا پانی پھینک رہے ہیں، نہاتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے، برتن دھوتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں پانی کا اسراف تو نہیں کر رہے، کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر چیز میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارا اسراف ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا کہ آپ نے چیٹ باکس میں، چیٹ باکس میں نہیں، آپ نے یوٹیوب کے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ اسراف کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں جو میں یہاں پر بیان نہیں کر پا رہی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آیت 142، اور جو مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے صدقے پیدا کیے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جانوروں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2 اور بکریوں میں سے 2۔ آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ دونوں مادہ کے پیٹ میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بیان کرو سند کے ساتھ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور گایوں میں سے، ان سے پوچھو کیا اللہ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ ان کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات کرتا ہے۔
تاکہ لوگوں کو عذرائے جہالت میں گمراہ کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے والوں کے لیے حرام ہے باوجود اس کے کہ وہ مرا ہوا ہو، خون ہو، خنزیر کا گوشت ہو، یہ سب ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ بس جو مجبور ہو جائے اور وہ نافرمانی نہ کرے اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے کہ جو ان کے پیٹ پر لگی ہوئی ہو یا اوجڑی میں لگی ہوئی ہو یا ہڈی میں ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اگر یہ آپ کو جھوٹا کہے تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمتوں والا ہے اور اس کا عذاب مجرمین سے نہیں ٹلے گا۔ اب مشرکین یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور ہم ایسی چیز نہ کرتے جو حرام کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان سے پہلے کافروں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ تم محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم صرف قیاس کرتے ہو۔ آپ کہہ دے کہ بس پوری حجت تو اللہ کی ہی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا۔ آیت 150 آپ فرما دے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ نے ان مذکورہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے تو آپ اس شہادت کو نہ سنو اور ان کے باطل خیالات پر مت چلو جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو آؤ اب میں تم کو بتاؤ کہ تمہارے رب نے جو تم پر حرام کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو اور اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کیا کرو۔ ہم تم کو اور ان سب کو رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے نزدیک نہ جاؤ کہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ چیزیں سنا رہے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے۔ دیکھیے مومنوں کی کیسی اصلاح ہو رہی ہے، کیسے انہیں ہدایت کے راستے بتائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ یہ باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد سب سے پہلی بات کیا سکھائی جا رہی ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ابھی ہم نے پڑھا نا پیچھے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کی ڈر سے کہ انسان ابارشن کروا رہے ہیں کہ نہیں اب بچہ نہیں چاہیے، اب اتنی سیلری نہیں ہے، ہم پڑھا نہیں سکتے، ہم کھلا نہیں سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مفلسی کی ڈر سے تم قتل کرنے والے کون ہیں؟ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ابارشن کیا جاتا ہے تو اتنا سخت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ ایک پن سے وہ جو بچہ بن رہا ہوتا ہے اندر، جو اس کی جو لوتھڑا، جو خون کا جو لوتھڑا جم جاتا ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز؟ ایک پن کی مدد سے، ایک چھری اور کانٹے کی مدد سے اس کو باریک باریک قیمہ کر کے اس کو چورا چورا کر کے نکال دی جاتے، جبکہ اس کے اندر جان ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم تو ایک گولی سے مارنے والے کو، چاقو سے مارنے والے کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن ابارشن کرنے والے کو ہم قاتل نہیں سمجھتے، جبکہ وہ بھی قاتل ہے کہ وہ انسان ایک چھوٹی سی جان کو اتنی تکلیف دے کر اس کو وہاں سے مار کر باہر نکال رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو یہ بھی قتل کی ایک شکل ہے۔ تو یہاں پر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور نحن نرزقکم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور ایاہم، ان کو بھی ہم ہی دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں سوچنے والے۔ جب کسی کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کے رزق کا بوجھ اٹھائے۔ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوا، دو بچہ ہوا، تیسرے بچے کے ٹائم، چوتھے بچے کے ٹائم، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی بچے کے ٹائم اتنی زیادہ افراد ہو جاتی ہے، روزی اتنی زیادہ وسیع ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں سمجھتا کہ یہ کہاں سے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اولاد کے ٹائم پر رزق کو بڑھاتا جاتا ہے، اس کے حساب سے پہلے ہی اس کا رزق اتار دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب وہ آئے گا تو کہاں سے کھائے گا، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ سارے ڈونٹس ہم کو بتائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہمیں نہیں کرنا، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ناپسندگی والے کام ہیں۔
بے حیائی کی باتوں میں کیا کیا چیزیں موویز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں. آج کل تو موویز اتنی بے حیائی پر مشتمل ہے، اور دادا دادی بھی بیٹھے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. سارے بے حیائی والے سینز آ رہے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کو آرام سے دیکھا جا رہا ہے. کسی کی آنکھوں میں شرم کا پانی نہیں ہے. پہلے کے زمانے میں دیکھیے کہ ہیرو ہیروئن کو ایک بستر پہ بیٹھا ہوا ساتھ نہیں بتایا جاتا تھا، اور آپ بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ ساری چیزیں اوپن بتائی جا رہی، اور سب دیکھ رہے ہیں، اور سب کوئی بے حیائی کو اس کو نہیں سمجھ رہا کہ جب انسان کی آنکھوں کا پانی، شرم و حیا کا پانی مر جاتا ہے نا، تو پھر کتنی بھی بے حیا اس کو دکھا لو، پھر اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی ہو. اب چھپی بے حیائی کیا ہے؟ موبائل میں اندر بیڈ روم میں اپنے بلینکٹس میں بچے کیا کیا بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، بڑے کیا کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. آج کل تو بڑوں کا بھی وہی حال ہے، بچوں کا بھی وہی حال ہے، بوڑھوں کا بھی وہی حال ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں اس پر دیکھی جا رہی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں. بے جا کسی کے ساتھ چیٹ کی جا رہی ہے، غیر مردوں اور غیر عورتوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں عام ہیں آج کل. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ چھپی گمراہی ہے، چھپی اور کھلی بے حیائی کے کام ہے یہ ساری چیزیں. اور یہ کہ جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا، اور اسے قتل نہ کرو، اور یہ حق کے ساتھ ہے. یہ باتیں وہ ہے جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدن حکم دیتا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو. لعلکم تعقلون ذالکم وصاکم، یہ باتوں کی تمہیں وصیت کی جاتی. دیکھیے اچھی باتوں کی وصیت، قرآن ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے. اگر دیکھیے کہ ہم غور سے پڑھیں، تو اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں نا، تو ایک پکے اور سچے مسلمان بن جائیں. کہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے، ہر بے حیائی کے کام سے، ہر گناہ کے کام سے ہمیں روک رہا ہے. یہ وصیت کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے. اور یہ کہ معاف تول اور انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور ہم کسی کو کس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہم کسی کو اس کے زیادہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جو تکلیف دے رہے اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں سوچنا ارے بیچاروں کو اتنی تکلیف اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کیوں نہیں کرتا. ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، کیا آزمائش اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا انسان کتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، تو وہ اس کو اتنی ہی تکلیف ملے گی، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں ملے گی. اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، چاہے وہ یہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ ساری چیزیں ہم کو بتائی جا رہی کہ کیا کیا گناہ کے کام ہے، کون کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں سے کون کون سے کام ہم کو آج سے کرنا شروع کر دینا ہے، کون کون سے کام ہم کرتے ہیں، کون سے ہم آٹومیٹیکلی پہلے سے ہی نہیں کرتے. اب اگر کوئی ایک آدھ چیز اس کے ہمارے اندر شامل ہے، تو ہم کو پکا ارادہ کر لینا اس آیاتوں کے پاس گزرنے سے بعد کہ ہاں اب ہم یہ سب نہیں کریں گے. ہمارے اندر یہ چیز رہ گئی، ارے میں اس کو بھی نکال کے پھینکوں گی، ارے یہ چھوٹی سی ایک بات اور میرے اندر رہ گئی. ہم نے اپنے اپنے نفسوں کا نا خود جائزہ لینا. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، دوسروں کا جائزہ بہت لیتے ہیں. ارے فلاں کو دیکھو، میری وہ فلاں نند ہے، میری فلاں دیورانی ہے، میری فلاں جٹھانی ہے، اور میری فلاں دوست ہے نا، وہ تو کبھی دین کی کلاس میں نہیں آتی، وہ تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتی، وہ تو کبھی تہجد نہیں پڑھتی. ہم دوسروں کے بہت وہ بنتے ہیں، لوگوں کے ہم بہت گناتے ہیں گناہ، اپنے گناہ نہیں گناتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بڑے نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، کیونکہ شیطان نے بڑا مزین کر کے بتایا نا ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہمیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، شاید کہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. لعلکم تذکرون ذالکم وصاکم. دیکھیے پھر سے وہی بات آ رہی کہ وصیت کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. 2 بار آ گیا دیکھیے ورڈ، تیسری بار اور آئے گا. اور بے شک میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے رہو، اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا شاید کہ تم ٹیڑے پن سے بچ جاؤ. اب یہاں پہ دیکھیے پھر آیا ذالکم وصاکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کیوں سکھائی جا رہی ہے اتنی ساری چیزیں ہمیں؟ اپنے مومن بندوں کو سکھائی جا رہی ہے. دیکھیے عام لوگوں کو نہیں سکھائی جا رہی ہے، مومن بندوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، تاکہ انہیں نکھار کر ان کے درجات کو بڑھایا جائے، ان کے اندر تقوی پیدا کیا جائے، انہیں نصیحت کرنے والا بنایا جائے. وصاکم وصاکم، بار بار دیکھیے نا اس الفاظ کی کیسی تکرار ہو رہی ہے. 3 بار ہم نے پڑھ لیا نا
हर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकुम वस्ताकुम, कि तुम्हें नसीहत की जा रही है, तुम्हें वसीयत की जा रही है इन बातों की। क्यों वसीयत की जा रही है? अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसकी जन्नतों में दाखिल हो जाएं, उसके हम अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करना चाहता है। देखिए ना कि कुरान की एक एक आयत हमारे दर्जात को बुलंद करने की कितना हिदायत दे रही है हमें, कितना बुला रही है हिदायतों की तरफ। और हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी समझा ही नहीं, इस बात को हमने कभी नहीं जाना कि ये हमें क्या तालीम दे रही है, कौन सी आयत हमें क्या सिखा रही है, ये हमने कभी नहीं सोचा। 154 फिर हमने मूसा को एक किताब दी जिससे अच्छा अमल करने वालों पर हमारी नेमत पूरी हो और सब एहकाम की तफसील हो जाए और रहनुमाई मिले और रहमत हासिल हो ताकि वो अपने रब के मिलने पर यकीन लाए। और ये कुरान एक किताब जिसको हमने बरकत वाली बनाकर नाजिल किया, तो इसी की इत्तिबा करो और डरो ताकि तुम पर रहमत हो। ये इसलिए है कि कभी तुम कहने लगोगे कि किताब तो हमसे पहले जो दो फिरके थे उन पर नाजिल हुई थी और हम उनके पढ़ने पढ़ाने में महज बेखबर थे। या ये कहते कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम उससे ज्यादा राह पर होते। तो अब तुम्हारे पास रब की तरफ से एक खुली रहनुमाई और रहमत वाली किताब आ चुकी है, तो इससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो हमारी आयत को झूठा बताए और उससे रोके। हम जल्द ही उनको जो हमारी आयत से रोकते हैं इस रोकने की सख्त सजा देंगे। ये महज इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि फरिश्ते उनके पास आए या आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए। जिस रोज आपके रब की बड़ी निशानी पहुंचेगी, किसी किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। आप कह दीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने अपने दीन को अलग अलग कर दिया, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस उनका मामला अल्लाह के पास है। फिर उनको उनके अमल से बाखबर कर दिया जाएगा। जो नेक काम करेंगे उनको 10 गुना सवाब मिलेगा और जो बुरा काम करेंगे तो उसको उसके बराबर सजा मिलेगी और उन पर जुल्म ना होगा। आप कह दें कि मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बताया है कि वो एक मजबूत दीन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है जिसमें कोई कजी नहीं है और वो मुशरिकीन में से न थे। आप कह दे कि बिलाशुबा मेरी नमाज, मेरी सारी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना ये सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का मालिक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो आयत है ना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। ये भी देखिए बड़ी प्यारी आयत है कि हम किसके लिए झुक रहे हैं, किसके लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं। हमने जब भी नमाज के लिए खड़े होना है ना, तो हमने ये सोचना जरूर है कि मैं किसके लिए खड़ी हूँ, मेरी नमाज कैसी होनी चाहिए, मैं अल्लाह के सामने अपनी नमाज पेश कर रही हूँ, मेरी कुर्बानी कैसी होनी चाहिए, मैं अल्लाह की राह में जो खर्च कर रही हूँ कैसी चीजें हैं वो, क्या रद्दी तो नहीं है, कहीं बेकार तो चीजें नहीं है, मैं अल्लाह के पास कोई चीज भेज रही हूँ तो वो कैसी होनी चाहिए, मेरी मौत, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर चीज कैसी होनी चाहिए, अल्लाह के लिए। आप चले फिरे, आपको बातचीत का अंदाज ऐसा हो कि आप रब वाले नजर आए, क्या है ऐसा हमारा किरदार। तो हमें यहाँ पर ये वाली आयत की भी हमने बड़ी डिटेल तफसीर की थी। इंशाल्लाह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो डिटेल तफसीर इंशाल्लाह जरूर सुने। कि बड़ी प्यारी आयत, सबको बड़ी पसंद आई थी ये आयत, कि सबने सबकी इबादतों में बड़ा फर्क पड़ा था। ये जब हमने आयत पढ़ी थी तो सबने कहा था कि वाकई हमारी इबादतें और अच्छी हो गई, हमारी नमाजें, हमारी जिंदगी में मौत और जिंदगी जो भी कुछ है, हम जब ये सोचा ये सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है, तो इसमें भी देखिए कि हमारी अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं ना, जब हम इसको पढ़कर समझते हैं तो। आज 163 जिसका कोई शरीक नहीं है और इसी का मुझको हुक्म हुआ है और मैं मानने वालों में से सबसे पहला हूँ। आप कह दे कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो हर चीज का मालिक है और जो कोई अमल करता है वो उसी के साथ रहता है और कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना है, फिर वो तुम सबको बता देगा जिस जिस चीज में तुम इख्तिलाफ करते थे, और उसी ने तुमको दुनिया में खलीफा बनाया और एक दूसरे पर फौकियत दी ताकि तुमको आजमाए इसमें जो तुमको अता किया है। यकीनन तुम्हारा रब जल्द सजा देने वाला है, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जी, चलिए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निस्फ हो गया है इंशाल्लाह। 8वें पारे की तफसीर जो चाहते हैं कि डिटेल सुने, वो जरूर यूट्यूब पे से सुन लें।